बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर बरतानिया से फरहान असलम आप सबको खुश आमदीद कहता है। और आज के प्रोग्राम उस वाक़े के हवाले से है जो बार बार हो रहा है, लेकिन हम इसके तदारुक के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। और वो वाक़या है जनाब वकील गर्दी का। मुझे अफसोस है कि वकला भी इस लफ्ज़ के ऊपर शायद शर्मिंदा होना उन्होंने बंद कर दिया है, और हमारे जज साहिबान भी थक हार कर वकीलों के आगे हथियार डाल चुके हैं। आए रोज़ हमें कोई एक नया वाक़या सुनने को मिलता है। पहले ये मामलात आम आवाम के साथ हुए वकला गर्दी के, जिसके बाद पुलिस वकला की जद में आई, थप्पड़ मारना, उनकी वर्दी फाड़ देना, बुरा भला कहना, लाते घूंसे मारना, ये एक आम मामूल बन गया अगर कोई बात वकला की मर्जी के खिलाफ होती है। फिर हमने ये देखा कि सेशन जजों को तौहीन का निशाना बनाया गया, थप्पड़ मारे गए, कुर्सियां उछाली गई, गालियां देना एक मामूल की बात है। ये देखे बगैर के सामने वाला सेशन जज मर्द है या औरत, गंदी गालियां बकी गई उनको। और ये सब उन वकला की जानिब से हुआ जिनके पास कानून की अलमदारी का बेड़ा है। मीन्स के ज़ाहिर है वकला हजरात हम आम लोगों से कहीं ज़्यादा बेहतर कानून के निज़ाम को समझते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि कानून की पासदारी का ज़्यादा फरीज़ा उन लोगों पर आयद होता है जो कानून के तालिब इल्म हैं या कानून का प्रचार करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि जब चीफ जस्टिस साहब जो साबिका उनके हवाले से एक मुहिम चली पाकिस्तान के अंदर, वकला पहली बार बगौल उनके अदलिया की आज़ादी में जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की मुहिम में शामिल हुए, उसके बाद फिर वकला को कंट्रोल में करना नामुमकिन हो गया। वकला एक मॉब की शक्ल इख्तियार कर गए, एक प्रेशर ग्रुप की शक्ल इख्तियार कर गए, और फिर वो शक्ल बदलते 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 गुंडागर्दी पर पहुंच गई। और अब उस गुंडागर्दी से हमारी आला अदालतें भी महफूज नहीं हैं। लाहौर हाई कोर्ट में भी गुंडागर्दी का एक वाकया हो चुका है, जिसके बाद आज हमने इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में गुंडागर्दी का एक और बदतरीन वाकया देखा। लेकिन इसमें सबसे अफसोसनाक अमर यह है कि हमारी अदलिया इन गुंडा अनासिर को लगाम देने में नाकाम दिखाई देती है। उनसे माजरतें की जाती हैं, उनको खुश करने की कोशिश की जाती है, उनकी खुशामदें की जाती हैं, और फिर आखिरकार मामले को सर्द खाने की नज़र डालकर हमारे जज साहिबान ये समझते हैं कि इंसाफ का बोल बाला हो गया। यही काम कोई आम आदमी करे, मैं करूं जाके कहीं किसी जज की मेरे गुस्ताखी मुझसे सरजद हो कि मैं अदालत का शीशा तोड़ दूं या किसी जज के कमरे में घुसकर बदतमीजी करूं, गालियां निकालूं, मारूं पीटूं, तो मैं खासा अरसा जेल के अंदर रहूंगा। लेकिन ये वकला हजरात जिन्हें ये लाइसेंस मिला हुआ है कि वो जाएं और जो दिल करता है करें, और हमारे अदलिया इतनी बेबस है कि वो इनको कुछ भी कहने से कासिर है। और अगर अदलिया उन्हें कुछ नहीं कह सकती तो फिर क्या इखलाकी जवाज बच जाता है हमारी अदलिया के पास किसी आम आदमी को इसी किस्म के मिलते जुलते जराइम पर सजा देने का? मैं समझता हूं कोई नहीं। आज का वाकया जो मैंने अर्ज किया, इस्लामाबाद जिला कचहरी के अंदर गैर कानूनी चैम्बर्स तामीर किए थे वकला हजरात ने। इस्लामाबाद में F8 के अंदर आपको मालूम है कचहरी है, और कचहरी के जो अदालतें हैं वो प्लाज़ों में, निजी प्लाजे हैं जिनमें कायम हैं, और उसके दरमियान में खाली जगह थी, ग्रीन एरियाज़ थे। किस ज़माने में वो खासे खाली होते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर वकला हजरात ने अपने चैम्बर्स बनाने शुरू कर दिए। मुझे नहीं मालूम किस कानून के तहत, क्योंकि ज़ाहिर है वो जगह वकला की मिल्कियत तो नहीं थी। और फिर ये हाल हुआ कि वो तमाम जगह भर गई, क्योंकि मेरा वक्त कुछ ज़माने में F8 में पढ़ता था, मेरा कॉलेज था और मेरा रोज़ाना का जाना था उस इलाके के अंदर। और वो जो F8 मरकज़ है जहाँ पे कचहरी है, वहाँ पर ज़ाहिर है कि हम जब भी कॉलेज से फारिग होते वहीं जाके बैठ जाते थे। और वहाँ पर बहरहाल हमारी आंखों के सामने वो सारी जगह भर गई, और कोई जगह ऐसी ग्रीन नहीं बची जहाँ पर कोई शरीफ आदमी जाके बैठ सके, और सब जगह पे वकला ने अपने चैम्बर्स बना लिए। जिसके बाद साथ एक फुटबॉल ग्राउंड थी जिस पे कब्जा शुरू हो गया। और फिर इस्लामाबाद के हमारे जो डिप्टी कमिश्नर हैं, उन्होंने खुदा जाने कैसे इतनी जुर्रत दिखाई कि उन्होंने सेशन जज के हुक्म पर, जहाँ तक मैं समझता हूँ ये मेरी इतलात का ताल्लुक है, जो गैर कानूनी चैम्बर्स मजीद बन रहे थे फुटबॉल ग्राउंड्स में, उन्होंने गुज़श्ता शब उन्हें मिसमार कर दिया। मिसमार करना था कि जनाब ज़ाहिर है ये मॉब, ये जो एक तरह का माफिया है, ये बिफर गया, हरकत में आया, और उन्होंने तोड़ फोड़ की पहले इस्लामाबाद जिला कचहरी के अंदर, और फिर वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उन्होंने घुसकर नारेबाजी की, शदीद बुरा भला कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, डिप्टी कमिश्नर को, दीगर इस्लामाबाद के इंतजामिया
اعلامیہ کو پتھر برسائے گئے، حتیٰ کہ خواتین بھی پتھر مارتی ہیں. آپ کو ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تو دکھائی دیں گی کہ خواتین بھی جناب پتھر مار رہی ہیں اٹھا کے. پھر وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی چیمبر میں داخل ہو گئے، وہاں پہ توڑ پھوڑ کی. وہاں پر ظاہر ہے کہ جو بدتمیزی ہو سکتی تھی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ وہ انہوں نے کی، جس کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان وہاں پر خاصا دیر تک محصور رہے. اور پھر اس کے بعد پولیس کی بھاری نفری آئی اور اس بھاری نفری نے چیف جسٹس کی جان چھڑائی اور پھر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اپنے گھر روانہ ہوئے حسب معمول اپنی وہ ہوٹر بجاتی ہوئی گاڑیوں کے اوپر. لیکن اس سارے معاملے کے اندر جو ججز کا رویہ ہے وہ معذرت خانہ دکھائی دیا. جسٹس محسن جو ہیں انہوں نے تمام جو وکلا حضرات تھے، مشتل وکلا تھے، ان سے گزارش کی کہ جناب آئیے اور آپ ہم سے بیٹھ کر بات کیجئے. لیکن محسن اختر کیانی صاحب کو انہوں نے جواب یہ دیا کہ جناب بات کھلے میں ہوگی، بیٹھ کر ہم بات نہیں کر سکیں گے، ہم سے کھلے میں بات کیجئے. اور وہی ان کا جو بدتمیزی والا انداز ہے وہ بدستور برقرار رہا اور کہا گیا کہ ہمارے جو اپنے توڑ پھوڑ کرنے والے، جو قانون کو ہاتھ میں لینے والے وکلا جن کو پکڑا گیا ہے، جرت کیسے ہوئی، ان کو چھوڑا جائے. اور جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے حکم کے اوپر پولیس نے فوراً ان تمام وکلا کو رہا کر دیا. یہ قانون ہے ہمارے ملک کا. اگر آپ طاقتور ہیں تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. کشمالہ طارق صاحبہ کے واقعے پہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کچھ روز پہلے کہ 4 لوگ انہوں نے ایک سڑک کے اوپر ایکسیڈنٹ میں مار دیے، ان کی گاڑی سے مرے اور کوئی خاص ہمیں قانون حرکت میں آتا دکھائی نہیں دیا. 50,000 کے مچلقوں پر عدالتوں نے ضمانتیں دے دیں. لیکن اب یہ دیکھیے کہ آئے دن میرے پاس ایک طویل فہرست ہے جو مختلف وکلا کے واقعات کی ہے. میں ابھی تک لاہور کے اس واقعے کو نہیں بھولا جب وکلا نے ایک ہسپتال پر حملہ کیا. بدترین واقعہ، دنیا میں کہیں اس کی مثال نہیں ملتی. 3 پیشنٹ مر گئے وہاں پر اس سارے ہنگامے کے اندر. پولیس کی گاڑی کو آگ لگا دی گئی، توڑ پھوڑ کی گئی، کچھ نہیں ہوا. 3 بینچز بنے میری اطلاعات کے مطابق. 2 پہلے بینچ تو ویسے ہی ٹوٹ گئے، مینس کہ کہیں وکلا حضرات کو اعتراض ہوا اور کہیں جج صاحبان نے شاید وہ اتنی ہمت نہیں کر پائے کہ وکیلوں کے دباؤ کا سامنا کر پائیں اور انہوں نے معذرت کر لی کیس سننے سے. اور پھر تیسرا بینچ بنا تھا جہاں تک مجھے یاد ہے، اور پھر مجھے کوئی ایسی خبر سننے میں نہیں ملی کہ اس میں اس سارے احتجاج میں شامل جس میں واضح لوگوں کے چہرے دیکھے جا سکتے ہیں ان کے ساتھ کچھ ہوا. آج بھی ویسے ہی کچھ ہوا اور بہت زیادہ بدتمیزی کی گئی. آخرکار انہوں نے یہ کہا کہ جو ہڑتالی وکلا ہیں کہ جناب ہم سپریم کورٹ بھی بند کر دیں گے آپ کی اگر آپ ہمارے چیمبر واپس نہیں بنائیں گے. 5 لاکھ روپیہ ہمیں جرمانہ بھی ادا کریں. جن حضرات نے قانون کے مطابق یہ کام کیا کہ ان کے غیر قانونی چیمبرز گرائے ان کو سزا دی جائے اور پھر اس کے بعد ہم آپ کو قانون دوبارہ عدالتوں کھولنے کی اجازت دیں گے، وگرنہ ایسا نہیں ہوگا. اور پھر آخرکار تمام عدالتوں کو بند کر کے چیف جسٹس ہائی کورٹ اطہر من اللہ صاحب اپنے گھر کو روانہ ہو گئے. یہ پاکستان کا انصاف ہے، یہ پاکستان کی عدالتیں ہیں. مجھے لگتا ہے کہ جج صاحبان اپنی توہین کرانے سے اب تک تنگ نہیں آئے. میں تنگ آ گیا ہوں بحیثیت ایک عام شہری، بحیثیت ایک صحافی. میرے پاس پلندہ ہے ان واقعات کا جو میرے سامنے ہیں. میں کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک پروگرام کیا تھا ایک خاتون سیشن جج کے حوالے سے جنہوں نے چیف جسٹس پاکستان کو یہ خط لکھا تھا کہ جناب وکلا جتنی میری توہین کرتے ہیں، جس طرح مجھے گندی اور ننگی گالیاں دی جاتی ہیں، میرے لیے اب یہ مزید ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے عہدے پر کام کر سکوں. اور انہوں نے درخواست کی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ آپ انٹروین کیجئے اس معاملے میں. اور مجھے دوبارہ اس کے معاملہ سننے میں نہیں آیا کہ ان خاتون کی داد رسی ہوئی کہ نہیں ہوئی. جہاں پر جج صاحبان وکلا سے اتنے تنگ ہوں اور داد رسی کے لیے چیف جسٹس کو خط لکھیں اور پھر اس پہ ہمیں خاموشی دیکھنے کو ملے اور بظاہر کوئی کارروائی کسی کے خلاف نہ ہو. درجنوں واقعات یہ 2017 سے لے کر میں نے 2015 سے 2017 2 سال کے مجھے واقعات ملے. ایک 2010 سے لے کے 2017 تک کے 7 سال کے، اور یہ کوئی 10 صفحے ہیں میرے پاس اور ہر صفحے کے اوپر کم از کم 5-6 واقعات ایسے ضرور ہیں جس کے اندر وکلا نے بدتمیزی کی یا گالیاں دیں یا تھپڑ مارے یا توڑ پھوڑ کی، اور ان سارے واقعات کے اندر کچھ نہیں ہوا. آپ کو معلوم ہے فیصل آباد میں ایک وکیل نے اٹھا کے کرسی اچھالی، ایک جج کے اوپر زخمی ہو گئے. جج 18 سال کی سزا دی گئی، بعد میں پتہ چلا کہ شاید ان کی بھی ضمانت ہو گئی. چیف جسٹس صاحب کو یہ اختیار ہے کہ وہ سوموٹو ایکشن لیں. سوموٹو آپ ایکشن ضرور لیتے ہیں کمزوروں کے خلاف. مراد یہ ہے کہ کوئی اگر سیاستدان اپنی آپ پہ سے باہر ہو کر ذرا کچھ اعلیٰ عدلیہ کی شان میں گستاخی کر دیتا ہے تو آپ فوراً سے بلا لیتے ہیں، جیل میں ڈال چھوڑتے ہیں کہ چل بھائی تو جیل میں جا، تمہاری جرت کیسے ہوئی، تم نے ہمارے خلاف بات کر لی. یا روزانہ چیف جسٹس صاحب آپ کے ججز کو گالیاں پڑتی ہیں، انہیں تھپڑ مارے جاتے ہیں، ان کی توہین کی جاتی ہے. آپ کا وہ اثر کہاں ہے؟
مجھے لگتا یہ ہے کہ ہماری کورٹس صرف ان لوگوں کے خلاف ہی طاقت کا استعمال کرتی ہیں جن کا جو آگے سے کچھ نہیں کہہ سکتے، جو کچھ کہہ سکتے ہیں، جو کھڑے ہو کر انہیں گالیاں بکتے ہیں، ان کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتی۔ اب کیا اخلاقی جواز بچتا ہے ہمارے جج صاحبان کے پاس عام آدمی کو سزا دینے کا اسی قسم کے جرائم کے اندر؟ کیا اخلاقی جواز بچتا ہے چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف سو موٹو ایکشن لینے کا اگر وہ اپنے دیگر جج صاحبان کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ انصاف کا بول بالا نہیں کر سکتے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہتر یہ ہے کہ آپ ان عدالتوں کو تالا لگا دیجئے، جیسا آج وکلا نے تالا لگا لیا۔ مینس کہ آپ ان کے سامنے بے بس ہیں۔ آج انہوں نے سپریم کورٹ کو بھی دھمکی دے دی کہ ہم آپ کو بھی نہیں چلنے دیں گے۔ سو اگر آپ اس مافیا کے آگے اتنے بے بس ہیں تو خدارا استعفے دے دیجئے اور چھوڑ دیجئے اس معاملے کو۔ پاکستان میں کوئی متبادل نظام آنے دیجئے۔ پہلے ہی 10 ملین کیسز جو ہیں 1 ملین کیسز تقریباً پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، فگر صحیح اگر یاد ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں جو پینڈنگ کیسز ہیں، اگر ان کو بھی انصاف نہیں مل پا رہا، 10 20 سال مقدمے لٹکتے ہیں، بے گناہ لوگ برس جو ہیں قید میں رہتے ہیں اور ان کے اپیلیں سننے کی باری نہیں آتی، وہاں پر یہ ہم نے دیکھا ہے کہ آپ فوری طور پہ ایک مجرم جو ملزم میں سمجھتا ہوں، اور ایسے کہ جنہوں نے دن دہاڑے قانون شکنی کی، آپ انہیں چھوڑنے کے احکامات جاری فرما دیتے ہیں کیونکہ آپ ان سے دبتے ہیں۔ تو یہ جو تاثر ہے اسے زائل ہونا چاہیے۔ اگر ابھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان ہمارے چیف جسٹس قابل احترام اگر کچھ نہیں کرتے تو میں معذرت خواہ ہوں، آپ ہمارا فخر ہیں، ہماری عدلیہ ہمارا فخر ہے، لیکن اگر ہماری عدلیہ اپنا ہی تحفظ نہیں کر سکتے تو کل کو میرا تحفظ کیا کرے گی؟ میں بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ پروگرام کر رہا ہوں کیونکہ آئے دن یہ دیکھنے میں آتا ہے، آئے دن یہ ہوتا ہے۔ میں 2 پروگرام پہلے اس بارے میں کیے، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ میں تو شاید کسی گنتی میں نہیں ہوں، بہت سارے لوگ پروگرام کر چکے ہیں اس بارے میں، کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سو جج صاحبان کو اٹھنا ہوگا، اور پاکستان میں اگر انہی وکیلوں میں سے جج بننے ہیں تو اس سسٹم کو بھی تبدیل کرنا ہوگا جن کو یہ تمیز نہیں ہے کہ قانون کی علمداری کیا چیز ہوتی ہے۔ کل کو یہی وکیل اگر جج بن جائیں گے تو کیا کریں گے؟ سو میرا خیال ہے کہ ہمارا پورا نظام ہی بدبودار ہو چکا ہے اور اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ ان وکلا حضرات کو بھی اپنی اوقات میں آنے کی ضرورت ہے۔ جملہ میرا سخت ہے لیکن آپ قانون شکن ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں وہ غنڈہ گردی کے زمرے میں آتا ہے، اور اس پہ ان کی سرزنش ہونی چاہیے، ان کو سزا ملنی چاہیے۔ لیکن اس بار پھر مجھے لگتا یہ ہے کہ ہمارے جج صاحبان ان سے ڈر کر انہیں چھوڑ دیں گے۔ بہرحال میں معذرت خواہ ہوں اگر کسی جج صاحب کے کو میرے الفاظ سے کوئی توہین محسوس ہوئی ہو، لیکن میں آپ سے زیادہ توہین محسوس کرتا ہوں جب کوئی وکیل آپ کو گالی دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی فرحان اس کو اجازت دیجیے گا، جلدی ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔